دنیا والے اخلاق کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں میں بتاؤں؟ اخلاق دیکھنا ہے تو میرے نبی کے اخلاق کو دیکھو، انسانیت دیکھنا ہے تو میرے نبی کی انسانیت نوازی کو دیکھو کہ میرے نبی نے کس قدر اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا اور دنیا والوں کے سامنے ایک مثال پیش کیا۔ دیکھو میرے بھائیوں، اخلاق میرے نبی کے اخلاق جس اخلاق کی گواہی خود قرآن کریم نے بھی دی ہے، میرے نبی کے اخلاق کی گواہی قرآن کریم نے بھی دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اس نبی کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز کیا۔ میرے نبی کے اخلاق اس قدر عالی اخلاق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو بدر کے میدان میں دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو طائف میں دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو فتح مکہ کے موقع پر دیکھو۔ میرے بھائیو، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ بدر کے اندر 70 کفار قید کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ چاہتے تو بدلہ لیتے، قتل کرتے تھے، لیکن آپ نے قتل نہیں کیا، بلکہ آپ نے فدیہ لے کر کے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے اندر، طائف کے وادیوں میں ظلم و زیادتی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ان لوگوں نے، مکہ کے سرداروں نے، مکہ کے لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوباش قسم کے نوجوانوں کو لگا دیا، اور ان نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی بارش کی، آپ کو مارا پیٹا، آپ پر زیادتی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیاں مبارک خون سے تر ہو گئی، جوتیاں مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا اے نبی اگر آپ ہیں تو ان سارے بدبختوں کو ان طائف کے وادیوں میں لا کر کے میں ان بدبختوں پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل کروں۔ لیکن قربان جائیے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا تاج دے کر بھیجا، جو نبی سارے نبی سے افضل، جو نبی سارے نبی سے اعلیٰ، جو نبی سارے نبی سے انفع، جس نبی نے دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا، اس نبی نے اس موقع پر طائف کے اندر، جس طائف کی وادیوں میں جس میں آپ پر زیادتی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی نسل میں سے ضرور، ان کی نسلیں ضرور ایمان میں داخل ہوں گی۔ یہ ہے میرے نبی کے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بات چل نہیں ہے، سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانیت نوازی کی بات ہو اور فتح مکہ کی بات نہ ہو، میرے بھائیو یہ ناممکن ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ، مکہ فتح ہوا ہر شخص کو معلوم ہے، مکہ فتح ہوا اور اس دن تو بدلے کا دن تھا، ہونا چاہیے تھا جب کوئی قوم، دنیا کے اندر ایک دستور ہے کہ جب کوئی قوم کسی ملک کو فتح کرتی ہے، جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو جس طرح چاہے اس ملک کے اندر ننگا ناچ نچے، جس طرح چاہے وہاں کے لوگوں کو غلام بنا لے، عورتوں کو باندھی بنا لے، زیادتی کرے، مارے پیٹے، کچھ بھی کرے، پورا رات چلتا ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اخلاق کی گواہی خود قرآن نے دی ہے، اس نبی نے فتح مکہ کے موقع پر بھی سب کو، سارے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ پر مکے میں زیادتی کی، جنہوں نے مکے میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اور آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا، ہندا نے اور اس کے غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ اور اس دن صحابہ کرام کی زبان پر ایک جملہ نکلا فتح مکہ کے دن، جس دن مکہ فتح ہوا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الجزاء، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ہم بدلہ لیں گے جو زیادتی ہم پر مکے میں ہوئی، جو مکے میں ہمیں ستایا گیا، ہم زیادتی، اس زیادتی کا، اس دن کا ہم بدلہ لیں گے، آج بدلے کا دن ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انتہائی رحیم و کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج معافی کا اعلان ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، آپ نے جانی دشمنوں کو بھی معاف کیا، آپ نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کیا، آپ نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج جو انسان ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے ہم اسے بھی معافی کا پروانہ دیتے ہیں۔ آج کے دن جو انسان خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے ہم نے اس کے لیے بھی معافی کا پروانہ دیا، امن کا پروانہ دیا۔ اور جب یہ ساری چیزیں تنگ ہو گئی، ابو سفیان کا گھر تنگ ہو گیا، خانہ کعبہ تنگ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو انسان اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے ہم سارے انسانوں کو امن کا پروانہ دیتے ہیں، معافی کا پروانہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ اخلاق میرے نبی کے اخلاق اور دنیا والے اخلاق کی بات کرتے ہیں۔ آج کس اخلاق کی بات کرتے ہیں؟ یہ لوگ دنیا والے جو اخلاق کی باتیں کرتے ہیں، آج یہ سب سے بد اخلاق انسان یہی ہے۔ آج جو قومیں اور جو ملک جو حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم دنیا کو ہم اخلاق سکھاتے ہیں اور جو قومیں اپنے آپ کو مہذب قوم سمجھتی ہیں، آج یہ تن کے گورے من کے کالے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، یقیناً ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ اخلاق کے اعتبار سے بدترین انسان ہیں۔ اب دیکھیے پچھلے 6 مہینوں کے اندر کس قدر ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ظلم و زیادتی کے پہاڑ اور اس کے اوپر ایسی زیادتی ہوئی کہ تاریخ کے بدترین دور سے ایک خاص قسم کے لوگ، ایک خاص علاقے کے لوگ جن کا صرف تعلق اللہ رب العالمین سے، جن کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، جن کا قصور یہ ہے کہ قبلہ اول کی حفاظت پر مامور ہے، انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بے سہاروں کو، مظلوموں کو، کمزوروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہاسپٹل میں جا کر کے عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی، یہی ان کا مذہب انہیں سکھاتا نہیں۔ یقیناً کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی مذہب کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو اس کا مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ تم زیادتی کرو، یہ نہیں کہتا ہے کہ تم کسی پر زیادتی کرو، کسی کو ستاؤ، کسی کو مارو پیٹو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ لوگ جو آج ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہے، آج یہ دنیا کے بدترین انسان یہی ہیں، آج اخلاق سے گرے ہوئے انسان یہی ہیں، آج ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ اگر انسانیت دیکھنی ہے تو اسلام کے اندر آؤ، انسانیت دیکھنی ہے تو مذہب اسلام کا مطالعہ کرو، انسانیت دیکھنی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، اگر اخلاق دیکھنا ہے تو میرے نبی کے اخلاق کو دیکھو، اگر رحم و کرم، عفو درگزر اور اس سلسلے کی جتنی بھی چیزیں اگر وہ ساری چیزیں دیکھنی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، میرے نبی کی تاریخ کو پڑھو، میرے نبی کے کردار کو پڑھو، میرے نبی کی سیرت کو پڑھو، میرے نبی کے کیریکٹر کو پڑھو، میرے نبی کی چلت پھرت کو پڑھو، میرے نبی کی چال کیسی تھی، میرے نبی کے ڈھال کیسی تھی، میرے نبی کیسے چلتے تھے، میرے نبی کی تجارت کو دیکھو، میرے نبی کے لین دین کو دیکھو، میرے نبی کے معاملات کو دیکھو، میرے نبی کے کردار کو دیکھو، میرے نبی کی گھروڑی زندگی کو دیکھو، میرے نبی کی بہار کی زندگی کو دیکھو۔ یہ میرے نبی نے ہمیں اور سارے انسانوں کو، پوری دنیا انسانیت کو جو پاٹھ پڑھایا، جو انسانیت کا پاٹھ پڑھایا، پورے عالم کے مسلمانوں کو میرے نبی نے جو سبق دیا، یقیناً اس سبق پڑھنے کے بعد، اس سبق کو زندگی میں داخل کرنے کے بعد کسی اور سبق کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی اعلیٰ نبی، ارفع نبی، افضل نبی، اکمل نبی، سب سے بلند و بالا نبی، اس قربان جاؤ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے جامع اور مکمل بنا کر کے اس دنیا رنگ و بو میں بھیجا تھا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔